یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانبیاء کی ابتدا کر رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قریب آ گیا لوگوں کے ان کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں، کوئی نصیحت نہیں پہنچتی ان کو ان کے رب کی طرف سے مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے ہوئے، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ چھپاتے ہیں مصلحت کے تحت۔ یہ لوگ ظالم ہیں۔ یہ شخص کون ہے؟ ایک بشر ہی ہے تمہارے جیسا، پھر کیوں پھنستے ہو اس کے جادو میں، اس کے جادو میں اور آنکھوں سے تم دیکھتے ہو۔ اس نے کہا میرے رب کو خبر ہے جو بات آسمانوں میں یا زمینوں میں ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ بیہودہ خواب ہیں، بلکہ جھوٹ باندھ لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے۔ پھر چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی ایسی جیسا کہ پہلے لے کر آئے۔ نہیں مانا ان سے پہلے کسی بستی والوں نے جن کو غارت کر دیا ہم نے، کیا اب یہ مان لیں گے؟ اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر یہی مردوں کے ہاتھ وحی بھیجتے تھے ہم ان کو، سو پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اور نہیں بنائے ہم نے ان کے ایسے بدن کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہ جانے والے۔ سچا کر دیا ہم نے ان سے وعدہ، سو بچا دیا ان کو جس کو ہم نے چاہا، اور غارت کر دیا حد سے نکلنے والوں کو۔ ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب کہ اس میں تمہارا ذکر ہے،
کیا تم سمجھتے نہیں؟ سورۃ الانبیاء کی ابتدائی آیات ہیں یہ۔ سورہ انبیاء مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ ابتدائی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ تمام لوگوں کے لیے وقت قریب آ گیا ہے کہ ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اس وقت سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس کا قریب آ جانا دنیا کی پچھلی عمر کے حساب سے ہے، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے، اور اس سے اگر عام حساب مراد لیا جائے تو حساب قبر بھی اس میں شامل ہے، جو ہر انسان کے مرنے کے بعد فوراً ہی اس کو دینا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کی موت کو اس کی شخصی قیامت کہا گیا، اور فرمایا کہ اس حساب سے یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ایسے غفلت شعار لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، جس میں سب مومن اور کافر شامل ہیں، کہ دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو کر اس حساب کے دن کو بھلا نہ دیں، کیونکہ اس کو بھلا دینا ہی تمام خرابیوں اور گناہوں کی بنیاد ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، اعراض کرنے والے، غفلت میں پڑنے والے لوگ، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی آیت، کوئی نشانی نازل کی جاتی ہے تو وہ اس کو اس حال میں لیتے ہیں کہ کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں۔ یعنی اعراض کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے کھیل اور مشغلوں کے اندر پڑے رہتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، خود آیات قرآنی سے ہی کھیل اور ہنسی کا معاملہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام سنتے ہیں اور دوسرے لوگ سنتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بشر ہے، ہمارے ہی جیسا انسان ہے، اور پھر یہ کلام پیش کر رہا ہے، تو اس کلام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ یہ تو ایک جادو ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، لہٰذا یہ فرشتہ تو نہیں کہ ہم اس کی بات کو مان لیں۔ لہذا لوگوں کو ہٹانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ اس کی بات کے اندر جادو ہے، یا اس کے شاعرانہ خیال اس کے کلام کے اندر ہوتے ہیں، یا یہ بھی کہا کہ اس کو کوئی پریشان کن خواب آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور پھر انہی خیالات کو یہ اپنے کلام کے اندر نعوذ باللہ شامل کر لیتے ہیں، اور آپس میں یہ چھپا کر بات کرتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ جائے اور پھر ان کی حقیقت کھل جائے اور اس کا جواب ان کو دے دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت چونکہ دلوں کا حال جانتے ہیں، اس کا جواب بھی ان آیات کے اندر ان کو دے دیا گیا۔ مزید پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ آیات اور وہ نشانیاں لے کر آئیں جس کو ہم چاہتے ہیں، جس طرح کے گزشتہ انبیاء علیہ السلام معجزات لے کر آئے تھے۔ جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی جو معجزات وہ چاہتے تھے وہ ظاہر کر دیے تھے، لیکن انہوں نے ان معجزات کے ظاہر ہو جانے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اس لیے یہ لوگ بھی ایسے معجزات کی فرمائش کر رہے ہیں، اگر ان کو بھی وہ معجزات دکھا دیے گئے تو یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی عادت کے مطابق اور دستور کے مطابق ان کو پھر ہلاک اور نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو عذاب عام سے محفوظ رکھا گیا ہے، اس لیے ان کو وہ معجزات نہیں دکھائے گئے جن کا یہ مطالبہ کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے ان کے وہ معجزات کو نہ دکھانا بھی ان کے ہی حق میں مصلحت ثابت ہوا۔ پھر فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، اور اگر انہیں اس بات سے انکار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر پچھلے انبیاء علیہ السلام کا حال وہ دیکھ لیں کہ وہ بھی انسان تھے، فرشتہ نہیں تھے۔ اگر انہیں اس بات کا علم نہیں تو اپنے علماء تورات اور انجیل سے معلوم کر لیں، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ انبیاء سابقین انسان ہی تھے۔ اس لیے یہاں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب فرمائے گئے، یعنی یہود و نصارہ ہی ہیں، کہ ان کا معاملہ یعنی انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ان کے سامنے ہے، اور وہ بتا دیں گے کہ وہ بھی بشر ہی تھے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ ہم نے ان رسولوں کو جو کہ پہلے گزر چکے ہیں ایسا نہیں بنایا تھا کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں
یا جو ہمیشہ رہنے والے ہوں، یہ لوگ جو آپ کی وفات کے انتظار میں ہیں، تو یہ وفات کا ہو جانا بھی کوئی نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے، لہٰذا آپ بھی ویسے ہی رسول ہیں، اور جس طرح یہ لوگ اوروں کی تکذیب کرتے آئے ہیں، اسی طرح آپ کی بھی تکذیب کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی تکذیب کرنے سے گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے وعدوں کو پہلے لوگوں کے ساتھ بھی سچا کر دیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پھر ہم نے ان کو نجات دے دی، اور جس کو چاہا ہم نے غارت کر دیا، اور غارت ان کو کیا جو حد سے نکلنے والے تھے۔ پھر اہل عرب کو کہا گیا کہ تمہاری طرف یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے، اس میں تمہارا ذکر بھی کیا گیا ہے، کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے اور مانتے تم نہیں ہو؟ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا قرآن مجید اہل عرب کے لیے عزت اور فخر کی چیز ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ قرآن جو تمہاری زبان عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، یہ تمہارے لیے ایک بڑی عزت کی چیز اور دائمی شہرت کی چیز ہے، تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور وہ قدر یہ کہ اس پر ایمان لے آؤ۔ اور جیسا کہ دنیا نے دیکھا کہ اہل عرب کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی برکت سے ساری دنیا پر غلبہ عطا فرمایا اور فاتح بنا دیا، اور پورے عالم میں ان کی عزت کا اور شہرت کا ڈنکا بج گیا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ یہ عربوں کی مقامی یا قبالی یا لسانی خصوصیت کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ یہ صرف قرآن ہی کی بدولت ہوا۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو شاید آج کوئی عرب قوم کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا۔ اسی بات کا تذکرہ کر کے یہ فرمایا گیا کہ تمہارا ذکر اس کتاب کے اندر کر دیا گیا ہے، لہذا تم اس بات کو سمجھو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔